فارم پہ آنے کی ضرورت ہے۔ حالات اس اسٹیج پر پہنچے ہوئے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری مسجدوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور افسوس یہ ہے کہ میں نے سنا کہ آپ کے اس علاقے کے اندر 6 کروڑ روپے لوگ ہار گئے۔ چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ مولانا صاحب اتنی باریک بات کس نے بتائی ہے؟ سب چیزوں پہ نظر رکھتا ہوں، غور کرو۔ کس میں ہارے وہ سب جانتا ہوں میں، آپ سمجھ گئے، لیکن تعجب اس بات پر ہے کہ جہاں ہماری اس وقت یہ دردشا ہو رہی ہے، جہاں دلی کے اندر ہمارے مکانوں پر بلڈوزر چلائے گئے اور جمعیت علماء اور تمام جماعتوں نے مل کر یہ کہا کہ اس وقت مسلمان نئے کپڑے نہ پہنے، عید کی نماز بس پڑھنے جائیں اور خوشیاں نہ منائیں، کیونکہ ہم کیسے خوشیاں منائیں، ہم کیسے کہیں کہ عید کا دن خوشی کا دن ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے بچوں کے سروں سے چھت چھین لی گئی ہو، جہاں حالات ہمارے اس پوزیشن پر آ چکے ہوں اور وہاں تمہیں جوا کھیلنے سے فرصت نہیں مل رہی ہے، 6 کروڑ کی رقم تم ہار رہے ہو، سگوڑی والوں تم مر چکے ہو۔ مولانا جرجیس مرے ہوئے لوگوں سے خطاب کر رہا ہے، مردہ قوم سے خطاب کر رہا ہے، آئی سی یو پر لیٹی ہوئی قوم سے خطاب کر رہا ہے، وینٹیلیٹر پر لیٹی ہوئی قوم سے خطاب کر رہا ہے۔ پتہ نہیں کب ڈاکٹر آلہ اس کے سینے پر رکھ کے کہہ دے یہ قوم مر چکی ہے۔ میں مرے ہوئے لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں، ان حالات میں تم 6 کروڑ روپے ہار رہے ہو، ان حالات میں تم جوا کھیل رہے ہو، شرم تمہیں نہیں آتی اور اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ وہاں تو لنگی پنڈلی سے نیچے نہیں کر رہے ہیں، کہتے کہ ہمارے نبی کی سنت ہے، میں جاؤں گا تو ایسے ہی جاؤں گا، وہ بات کریں یا نہ کریں۔ وہاں زمین کا گرا ہوا لقمہ اٹھا کے کھا رہے ہیں بادشاہ کے سامنے، پرواہ نہیں مجھے کیا سوچتا ہے، لیکن میں رسول اللہ کی سنت کو ہم مردہ نہیں کر سکتے ہیں، سنت کو ہم زندہ رکھیں گے، اور تم نبی کی حرام کی ہوئی چیزوں کو نہیں چھوڑ پا رہے ہو۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، شراب و جوا یہ سب حرام ہے اور تم کھیل رہے ہو۔ آئی سی یو پر لیٹی ہوئی قوم اور وینٹیلیٹر پر لیٹی ہوئی قوم ہے، اپنے آپ کو زندہ کرو، زندہ قوم بنو، غیرت مند قوم بنو، نبی کی سنتوں کو زندہ کرو، اسلام پر پھر سے عمل پیرا ہو جاؤ، اور اس عقبہ ابن نافع کی طرح جس نے افریقہ میں گھس کر چاروں طرف جب اسلام پھیلا دیا تو سامنے سمندر آ گیا، کہنے لگا وضو بنایا، سمندر کے پانی سے اور وضو کیا، اور 1500 اپنے نوجوان ساتھیوں کو اپنے پیچھے کھڑے کر کے عقبہ ابن نافع نے نماز پڑھائی، اور پھر اللہ سے دعا کی، اللہ میں نے پورے افریقہ میں اسلام پھیلا دیا، سامنے اسلام، سامنے اسلام، دائیں اسلام، بائیں اسلام، دائیں اسلام، پیچھے اسلام، سامنے سمندر ہے، اے اللہ مجھے معلوم نہیں اس سمندر کو کراس کرنے کے بعد بھی کوئی ملک آباد ہے یا نہیں، اگر مجھے پتا چل جائے کہ اس سمندر کو پار کرنے کے بعد بھی کوئی ملک ہے، تیری کوئی مخلوق زندہ ہے، تو میں اپنے گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دوں گا اور اس وقت تک نہیں رکوں گا جب تک کہ اس ملک میں بھی تیرے نبی کا جھنڈا نہ لہرا دوں، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے۔ جن کے حوصلے یہ تھے آج جوئے میں کھیل کھیل کر 6 کروڑ کی رقم ہار کر تم اپنے آپ کو زندہ سمجھتے ہو؟ نہیں، تم مر چکے ہو، مر چکے ہو۔ آئندہ جب میں آپ کی بستی میں آؤں تو مجھے زندہ لوگ چاہیے، مرے ہوئے لوگ نہیں، زندہ قوم چاہیے۔ زندوں کو غصہ آتا ہے، مردوں کو غصہ نہیں آتا ہے، آپ کو غصہ آنا چاہیے، کیونکہ زندوں کو غصہ آتا ہے، مردوں کو نہیں۔ غصہ آپ کو اس بات پر آنا چاہیے کہ آپ کا بیٹا رات کے 12 بجے گھر کیوں آ رہا ہے، آپ کو غصہ اس بات پہ آنا چاہیے کہ آپ کی بیٹی غیر مردوں کے ساتھ روزانہ موبائل پر اتنی لمبی گفتگو کیوں کرتی ہے، واٹس ایپ کیوں چلاتی ہے، فیس بک کیوں چلا رہی ہے، میسنجر کیوں چلا رہی ہے، اکیلی گھر سے اسکول جاتی ہے اور اکیلی آتی ہے اور کو ایجوکیشن میں پڑھ رہی ہے۔ غصہ آپ کو اس بات پہ آنا چاہیے، غصہ آنا چاہیے۔ غصہ زندوں کو آتا ہے، مردوں کو نہیں۔ غصہ آنا چاہیے لیکن غلط بات پر غصہ نہیں، صحیح بات پر غصہ آنا چاہیے۔ یہ صحیح بات ہے، آپ کی بیٹی کیوں جائے گی باہر، کیوں غیر مردوں سے بات کرے گی، کیوں غیر مردوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھے گی؟ غصہ یہاں آنا چاہیے۔ غصہ آپ کو آ رہا ہے مسجد کے امام کے اوپر، امام صاحب 5 منٹ لیٹ ہو گئے، آپ کو حرام کی تنخواہ ملتی ہے؟ 1 بجے نماز ہوتی ہے ظہر کی، 1:05 پہ آئے ہو، تمہیں حرام کی تنخواہ لیتے ہو؟ آپ کو غصہ اس امام کے اوپر آ رہا ہے جو آپ کو ناجائز غصہ ہے۔
امام کو پیشاب نہیں لگ سکتا ہے؟ امام کو لیٹرین نہیں لگ سکتی ہے؟ امام کا پیٹ میں درد نہیں ہو سکتا ہے؟ امام کو کیا مجبوری نہیں آ سکتی ہے؟